فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، فرمایا ہم نے یہ جو انسان پیدا کیا نا، تحقیق بے شک ہم نے اس کو مشکلات میں بھی گھیرے رکھا تھا. یہ مشکلات میں پیدا ہوا ہے اور مشکلات میں ہے، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے. سبحان اللہ. اگر آپ جاگ رہے ہوں تو بتا دو سبحان اللہ. انسان ہے مشکلات میں کیوں پیدا کیا گیا، کیوں اب تک مشکلات میں ہے، اس کی زندگی میں قدم قدم پر مشکل آتی ہے، کیوں؟ آپ اگر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ پڑھ لیں نا، آپ تفسیر نعیمی کو اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے فرشتے سے کہا مٹی لے کے آؤ. مٹی اٹھانے کے لیے ایک فرشتے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، یہ بڑی لمبی بات ہے. ملک الموت گئے اور مٹی اٹھا کے لے آئے. فرمایا اس کو جنت کے ہر قسم کے پانی سے گوندھ دیا جائے. گارا تیار ہو گیا، خمیر جب وہ تیار ہو گیا، فرمایا اس کو رکھ دیا جائے جہاں آج تیرا میرا خانہ کعبہ ہے، یہاں پر اس کو رکھ دیا گیا. جب یہاں پر رکھ دیا گیا، اس کے اوپر بارش برسائی گئی. روایت میں ہے، علماء تفسیر اکثر نے لکھا ہے اس بات کو، فرمایا یا تو وہ بارش 40 سال تھی یا 40 دن تھی. توجہ نہیں فرما رہے. سبحان اللہ. کیا اور بات. یہاں سے مجھے یاد آ گیا، منیر مجھے کہہ رہا تھا کہ سانو وہ چاڑی والی گل بھی سنا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اور وہ میرا خیال ہے پچھلے سال میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا اور وہ کلپ بڑا وائرل ہوا. اور یہ پتوں کی کے اندر ایک اہل حدیث تھا اس کمپنی کا، اور وہ نمبردار تھا. تو میرے ایک دوست ہیں وہاں پر، مفتی خالد صاحب. میں گیا تو مجھے کہنے لگے یار تیرے کلپ نے کام بڑا کیا. میں کہا کیوں ہے؟ اگر بندہ سنی ہو گیا ہے. کیسے؟ تو کہنے لگا کہ میں ایک دن جا رہا تھا تو مجھے کہتا علامہ صاحب میری گل سنو. میں آخیا بھی یہ بندہ کمپنی ہو رہے یہ مینوں کیوں سدا پہ ہے؟ تو کہہ رہے کہ میں جب گیا تو مجھے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو چاڑیے تو تسی آنا ہے. میں انہوں پہلے سوال کیتا بھی یار آپ کا کیا 40 میں سے تعلق ہے؟ وہ آپ تو جنازے کے بعد دعا کے قائل نہیں ہیں. کیا تیسرا تو کیا ساتھا تو کیا چاڑیا، اتنی دیر تو تہاڈا تگدا ہی نہیں. بولو تو صحیح کیوں حضرت جی؟ کوئی ناراض تو نہیں ہو رہا؟ بھی جاوے تو خیر ہے، میں کو گال تو نہیں کرتی. یہ عقیدہ لوگوں کو بتاتے ہو تو کبھی سننی پڑتی ہے نا. اس نے کہا تہاڈا تو تگدے نہیں، چکر کی ہے. تو وہ کہنے لگا نہیں یار میں نا پہلے اندھیرے میں رہا ہوں. تو کہ جیب میں سے موبائل نکالا تو تیرا کلپ کٹ کے آتا. مینوں اس مولوی دی گل سمجھ آ گئی چاڑیا ہے کہ. سبحان اللہ. حالانکہ میں صرف 40 کی عدد پہ بات کر رہا تھا. میں اس پر بات کرتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں. حضرت آدم علیہ السلام آپ کا خمیر رکھا گیا، اس کے اوپر 40 دن یا 40 سال بارش برسائی گئی. بعد میں 40 دنوں والے کو زیادہ قول اس کو اختیار کیا گیا. وہ جو 40 دن بارش برسی نا، 39 دن غم اور پریشانی کی بارش برسی. ایک دن خوشی کی بارش برسی. سبب کیا تھا؟ صوفیاء کہتے ہیں سبب یہ تھا اللہ رب العزت کو اپنے علم حقیقی و ازلی و ابدی سے پتا تھا کہ یہ جو انسان جس کو میں پیدا کروں گا نا، اس کو جب پریشانی ہوگی تو یہ مجھے یاد کرے گا. نہ بولیں تو جب بھی اس کو کوئی پریشانی، مصیبت، بیماری، دکھ، تکلیف آئے مجھے بہت یاد کرے گا. اور جب خوشی آئے گی تو چند ہوں گے جو یاد رکھیں گے، باقی بھول جائیں گے. آج بھی دیکھ لو جب بیماری تکلیف آتی ہے لوگوں کو بہت اللہ یاد آتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور تیرے زندگی کے اندر موڑ موڑ پر پریشانی اس لیے رکھی ہے تاکہ تو اسے یاد تو کرتا ہے. مزہ آ جائے کہ جب تو صحیح تندرست، صحیح سلامت ہو، تجھے کوئی پریشانی نہ ہو، پھر مالک کو یاد کر چس آ جائے. لیکن ہوتا پتہ کیا ہے؟ دکھ درد تکلیفیں ہم ساری کی ساری، ادھر دیکھیں میری طرف، یہ بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں. ہم نے اپنے دکھ درد اور تکلیفیں ان سب کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اپنی خوشیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے. یہ یقین فرما لیں. کوئی پریشانی آ گئی ہے، ہم نے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا ہوگا. فوت کی ہے جی اسلام کیا کہتا ہے؟ جنازہ ایسے پڑھنا، دعا ایسے ختم ایسے کرنا ہے، بس ٹھیک ہے. بیمار ہو گیا، اسلام کیا کہتا ہے؟ اچھا جی مولویوں کو پوچھو جی 72 سورہ یاسین پڑھ لو، فلانا کر لو، دم کرا لو، درود کرا لو. اب بات سمجھ آئی ہے؟ ہم نے اپنی مشکلات کو اسلام سے جوڑ دیا ہوا ہے. فلانا مسجد حافظ علی سے اور چلو جی مولوی صاحب کو دم کرا لو، فلانا یہ کر لو. ہم نے اپنی مشکلات اسلام سے جوڑ لی. جو اپنی آسانیاں اور خوشیاں تھیں وہ اپنے ساتھ جوڑ لی. اور جس دن شادی ہوتی ہے اس دن کنجر بھی وہی نچا رہا ہوتا ہے، کنجروں پہ پیسے بھی پھینک رہا ہوتا ہے، شرابیں بھی پلا رہا ہوتا ہے، پورے علاقے میں لائٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ اگر لائٹنگ ہو حلال طریقے سے تو بالکل جائز ہے، جس میں نہ کنجریوں کا ناچ ہو، نہ شرابیں ہوں، نہ ڈھول ہو، نہ تماشا ہو، نہ جوان بچیوں کا ناچ ہو. اگر یہ کچھ نہیں تو آپ لائٹ لگا سکتے ہیں. لائٹ کو کس نے منع کیا ہے؟
کیا بات ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ کیا ہے پتر دی خوشی ہے بھائی پتر دی خوشی نوں تو اپنے نال جوڑ لیا ہے اپنے علاقیاں دے نال اپنی رسماں دے نال اپنی رواجاں دے نال مزہ آ جاتا پتر کی شادی ہوتی رات محمد مصطفیٰ کے میلاد سبحان اللہ. کہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو جو میں بات کہہ رہا ہوں عزیزان مکرم اس واسطے اگر اپنی مشکلات کو اسلام سے جوڑا ہے تو اپنی خوشیوں کو بھی اسلام سے جوڑیے. کمزوروں والی سبحان اللہ. ایسے دی ٹوپی والے میرے پتر نوں کڈو گے موبائل دے وچوں چن میرا موبائل جیب وچ پاؤ سونا بڑی مہنگی تقریر ہے او میرا چانو بہت مہنگی تقریر ہے میں آپ کو صحیح کہہ رہا بیٹھے ہو. سبحان اللہ. اب ذرا توجہ فرمائیے 40 دن بارش برسی یا ایک روایت 40 سال کی بھی ہے 39 دن غم کی بارش اور پریشانی کی 1 دن خوشی کی. وجہ یہی تھی کہ یہ پریشانی میں رب کو یاد کرے گا اس کو زیادہ پریشانی دی گی تاکہ رب کو یاد کر او بندیا رب نو یاد کر. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے غمی میں تو ہر کوئی کرتا ہے چس آ جائے خوشی میں یاد کر. اوکھیاں گلاں ٹھیک ہے چلو 2-4 بندے یس سار والے بھی ہیں نا میں تو آخیا کئی نہیں توجہ فرما رہے آپ. سبحان اللہ. میرے عزیز دوستو یہ ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ابتدا آپ کے خمیر اس کی تیاری اس کے بارے میں. اب جو میں بات کہہ رہا ہوں نا ذرا اس بات کی تہ تک پہنچیے گا اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں پریشانی دکھ اور تکلیف یہ زیادہ رکھی گئی اور اس لیے رکھی گئی کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو یاد کیا کریں اور اسی کا اظہار یہاں ہو رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے نا تو مشکلات میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے. علماء نے یہاں کلام کیا ہے ادھر دیکھیے میری طرف. فرمایا سب سے پہلے دیکھو یہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے توجہ نہیں فرما رہے آپ. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے اندھیرا ہی اندھیرا وہاں رہنا پڑے گا اس کو 9 مہینے رہے 9 مہینے 10 دن رہے جتنے رب کی قدرت ہے یہ وہاں رہتا ہے ٹھیک ہے. وہاں سے باہر آئے تو آتے ہی مشکلات کیا ہیں آتے ہی پہلے اس کی ناف کاٹی جاتی ہے مشکل شروع ہو گئی نا ٹھیک ہے. تھوڑے دنوں کے بعد اس کا ختنہ کیا جاتا ہے مشکل آ گئی نا بولو تے صحیح سبحان اللہ. بھی ٹینشن نہیں لائی بیٹھا میرا من بول تو صحیح مدینے منجے نہیں توجہ فرما رہے آپ. مشکلات شروع ہو گئی نا. فرما اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے چھوٹے چند ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے جس کے اندر پیار محبت تھوڑا جہا بڑا ہوا ہے تو یہ تے کام کیتے مزاج کے مطابق تو ٹھیک ہے نہیں تو ڈانگا ابا بھی مارتا ہے اور امی بھی مارتی ہے بسوں کا چاچو جی بھی سزا دے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جائز بات پر دے دینی چاہیے سزا دینے کے لیے صرف منہ پر تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے اور اتنا بھی نہ مارو کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں ان دونوں کی اجازت نہیں ہے یعنی مارنا ہے بندیا طرح مارنا ہے ڈھورا طرح نہیں مارنا. نہ اردو تیرا بھی ہو نہ پنجابی تے میں پشتو شروع کرنا چاہ. سبحان اللہ. اس بات کو سمجھیے تھوڑا سا آپ بالکل اپنی اولاد ہو اس کو آپ جانور کے بھی منہ پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا بات. سمجھ آ رہی ہے یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب اگلی بات توجہ طلب ہے. جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو کبھی سکول وہاں استاد نے مار دیا مدرسے میں گیا تو وہاں استاد نے جھڑک دیا گھر میں آ گئے تو ماں باپ نے مشکلات میں ہے نا شادی ہو گئی تو بڑھتی آسانی ہوئی ٹھیک ہے. کوئی ایک نئی مشکل اب امی کو راضی کرے یا بیگم کو راضی کرے ابے کو راضی کرے یا سورے کو راضی کرے پاس مصیبتیں جانتا ہے جائے لڈو کھاتے ہو بھی پچتا ہے جائے نہیں کھاتے ہو بھی پچتا ہے. کیا بات. ایسی سی آپ ناراض تو نہیں ہو رہے یہ بات ہے. اب یہ پریکٹیکلی زندگی میں آ گیا بچے ہو گئے آپ بھی کماؤ ان کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ سمجھ آئی مہنگائی ہو گئی مشکلات میں ہے نا بولو تو صحیح. سبحان اللہ. ہٹ کے اس کے اوپر احکام بھی ہیں مال ہے تو زکات دینا پڑے گا فرض ہو گیا تو حج کرنا پڑے گا رمضان آ گیا تو روزے رکھنے پڑیں گے 5 نمازاں دیہڑی دے وچ چین ہے. سبحان اللہ. انسان کو فرمان نے مشکل میں ہی رکھا ہے کیوں اس لیے تاکہ یہ ہمیں یاد کرتا رہے. اصل مقصد یہ ہے اس رب نے ایسی. اچھا پھر اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسها الا وسعها ہم نے کسی پر ایسی مشکل نہیں ڈالی کہ وہ اٹھا ہی نہ سکے. مشکل اتنی دی ہے جتنی تم برداشت کر سکتے. سبحان اللہ.
ہائے 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 ہائے، پہلی بات سن کے کوئی پریشانی نہ ہو جائے تو سانو کا مڑ بان کے مارے آسوں. ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مشکل میں ہے پر ایسی مشکل نہیں کہ جو ہم برداشت نہ کریں. یہ مشکل بھی ایسی ہے جو ہمارے فائدے کے لیے ہے. سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے پر اسے بھٹی میں جانا پڑتا ہے, اس کو ہتھوڑی کے نیچے آنا پڑتا ہے. تو اب سونا پٹن ہے, سونا روے تے پٹے ہوئے میرے نال کی بن گیا اور نواہو تیرے فائدے واسطے کیا بات. ریٹ بڑھ جائے گا, تو کسی کے گلے کا گہنا بن جائے گا. تو بولو تو صحیح چلا, وہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے انسان. تو یہ ساری زندگی انسان کی آخر کے اندر انسان فوت ہو جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے. وہاں پر پھر اس کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پوری ایک ترتیب ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, فرمایا انسان مجھ میں. ایک اس کا معنی یہ ہے اور ایک اور معنی بھی بیان کر دوں اگر سبحان اللہ. اس کے معنی علماء نے بہت سارے لکھے ہیں, لیکن مطلب کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان نے مشکل کو خود قبول کیا ہے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے, اور وہ کیسے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. سبحان اللہ. آپ اس آیت طیبہ کو پڑھ کے دیکھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری امانت ہے, کون بوجھ اٹھائے گا؟ اللہ نے فرمایا میری امانت ہے, کون اس کا بوجھ اٹھائے گا؟ زمین نے انکار کر دیا, پہاڑ نے انکار کر دیا, سمندر نے انکار کر دیا, ہوا نے انکار کر دیا, درختوں نے انکار کر دیا, باقی ساری مخلوق نے انکار کر دیا. انسان کہنے لگا میں چکنا. اور یہ امانت تھی کون سی؟ اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں. اس امانت سے مراد خدا کا دین ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس دین کے اندر جتنے احکامات ہیں, فرمائی ہماری امانت تھی. اس بوجھ کو کون اٹھائے گا؟ فرمایا کسی نے نہیں اٹھایا. انسان نے کہا میں اٹھاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہ باقی کوئی بھی نہیں بولیا, اے بولیا انہیں جان بوجھ کے اپنے گال پایا ہے. نہیں توجہ فرما رہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں, آپ کو یہاں سے یہ نہ سمجھ لے کہ یہ دین پھر مشکل ہے. وہ یہ نہ سمجھ لے, چونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر, میرا دین تو آسان ہی بہت ہے. سبحان اللہ.